اللجائب تجد بعون لکا فی النوائب کل ہم مغمن سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا وارث خون حسین یا وارث خون حسن یا وارث خون عباس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم و ثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور کل ظاہر آل محمد باطن آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد امید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء میرا خیال میں آپ کے اس شہر میں اس جگہ میرا پہلا خطاب ہے بہت کم لوگ میرے نام سے واقف ہوں گے ایک پہچان میرے مولا نے میری بنائی ہے وہ یہ ہے کہ میں اس کا ذکر کر رہا ہوں جس کی وجہ سے کائنات قائم ہے مہربانی لودھرا میں وارے پڑھنے نہیں نکلتا نہ ہی میں وارے پکے کرانے نکلتا ہوں کہ میری مجلس لگ جائے مجھے 4 وارے اور مل جائیں صبح سے مجلس آزاد چل رہی ہے ہر پڑھنے والا اپنے اپنے انداز اپنے اپنے ظرف اپنی اپنی تحقیق کے مطابق آپ کی خدمت میں ذکر پیش کر رہا ہے آپ بھی فضائل پہ خوش ہو رہے ہیں مصائب پہ گریہ کر رہے ہیں نقیب ممبر آپ نے اگر اٹھنا ہے تو چلے جائیں اب یہاں سے اٹھنا نہیں ورنہ توجہ رکھیے گا شاید کسی تک میرا پیغام پہنچے صبح سے یقیناً یہ جلسہ یہ ذکر جاری ہے ہر آنے والا میں بات درانے لگا ہوں سید صاحب آپ میری طرف متوجہ رہیے اور مجھے زبردستی کی داد نہیں چاہیے توجہ چاہیے صبح سے لے کے جلسہ شروع ہے ذکر شروع ہے مولا کا ہر بندہ آ رہا ہے اپنے اپنے انداز سے اپنے اپنے ظرف سے اپنی اپنی تحقیق سے اس مقدس گھر کا ذکر کر رہا ہے فضائل پہ آپ نعرے لگا رہے ہیں یا علی علی کر رہے ہیں مسکرا رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں مصائب پہ آپ گریہ کر رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک آپ نے فضائل پہ نعرے لگائے مصائب پہ گریہ کیا ایمان سے بتانا جہاں جہاں سے اٹھ کے یہاں آئے ہو تمہیں یہاں مہدی نے اس لیے بلایا تھا نہیں عرض کرتا اور آسان کرتا ہوں کوئی کہاں سے اٹھ کے آیا کوئی کس شہر سے اٹھ کے آیا کوئی کس گاؤں سے کوئی کس بستی سے اٹھ کے آیا کیا صرف اس لیے تشریف لائے تھے کہ ہم علی کا ذکر ہوگا علی کے گھرانے کا ذکر ہوگا ہم فضائل پہ نعرے لگائیں گے اس کے بعد مسکرائیں گے اور جب مصائب کی باری آئے گی ہم گریہ کریں گے اور یہاں سے لنگر کھا کے واپس چلے جائیں گے یہی مقصد تھا مولا کا تمہیں یہاں بلانے کا یہ مقصد تھا کہ تم آئے ہو تمہیں ثواب کافی سے بھی زیادہ مل جائے گا یہ مقصد تھا نہیں
یہ مقصد تھا تم آئے ہو ذکر حسین میں، تمہیں جنت فرنٹ پاکٹ میں رکھ کے تمہیں یہاں سے بھیجا جائے گا، یہی مقصد تھا؟ نہیں، امام کی عزت کی قسم، پہلا جملہ اگر سمجھ آ گیا تو اسی پہ بات چلاؤں گا، ورنہ سمیٹ کی اجازت لوں گا۔ میں بھی عرفان کے موتی جہاں خریدار نہ ہو نہیں پھینکتا۔ مجھے امام کی عزت کی قسم، تو ثواب کی خاطر یہاں نہیں آیا، تو جنت کی خاطر یہاں نہیں آیا، تو صرف اس لیے بلایا گیا ہے، تیرا زمانے کا امام یہاں بیٹھا ہے، وہ چاہتے تجھے میں یہاں سے حر بنا کے بھیجوں۔ مہربانی ہے، بہت شکریہ لوگ ہے، آگے کیا؟ میں بسم اللہ، مہربانی، صبح سے لے کر شام تک ذاکر نے تو ذکر کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف داد دینی ہے، صرف گریہ کرنا ہے؟ نہیں، ہم یہاں بلائے جاتے ہیں کسی مقصد کے لیے۔ بندے ایک بات کرتے ہیں، ماشاءاللہ صاحبان زر تشریف فرما ہو، بندے ایک بات کرتے ہیں نقیب ممبر، آپ مجھے نہیں جانتے تھے اس لیے میرا تعارف نہیں کرا سکے، میں ذاکر نہیں، خطیب آل محمد، خطیب محمد آل محمد، ذاکر نہیں، چونکہ سر نہیں، مقصد پیغام پہنچانا ہے، کسی تک پیغام پہنچائے، توجہ میں طرف رکھنا، گھبرا تو نہیں گئے؟ میں بسم اللہ، آنے جانے والے آپ یہاں تشریف لائے اپنے کام کاج چھوڑ کے، یہاں کہیں نہ کہیں تمہارا زمانے کا امام بیٹھا ہے۔ کس وقت کا بیٹھا ہے؟ جس وقت کی صف عذاب بچھی ہے، اس وقت کا سردار بیٹھا ہے۔ شام کو جب تم چلے جاؤ گے وہ پھر جائے گا، وہ یہاں صرف نہیں بیٹھا، ہر مجلس میں بیٹھا ہے۔ علی اور اولاد علی کہتے ہی اسے ہیں جو ایک وقت میں ہر جگہ موجود ہو۔ کیونکہ میرے مولا نے ایک وقت میں جب 40 بندوں سے وعدہ کر کے 40 گھروں میں کھانا کھایا تھا، اگلے دن ہر کوئی کہتا تھا علی میرے گھر، وہ کہتا تھا نہیں علی میرے گھر، وہ کہتا نہیں علی میرے گھر۔ آگے مل گیا سلمان، سلمان تو بتا علی کہاں تھے؟ کہتے مجھ سے نہ پوچھو تو بہتر ہے، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے رات تو علی میرے گھر تھے، وہ کہتے نہیں علی میرے گھر تھے۔ کہتے شیطان پہ ایمان ہے؟ کہنے لگے ہاں ایمان ہے۔ کہنے لگے کیسا ایمان ہے؟ ایک وقت میں کیا وہ 1000 گھروں میں آ کے 1000 بندوں کو بہکا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی بہکا سکتا ہے۔ کروڑ گھروں میں جا کے بہکا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بہکا سکتا ہے۔ کہتے ہیں افسوس ہے شیطان پہ ایمان ہے، جس کو مہلت ملی وہ ہر جگہ جا سکتا ہے، جس کے صدقے مہلت ملی وہ نہیں۔ بسم اللہ کیا تشریف لے، ایک دفعہ درود پڑھیں پاک خاندان۔ توجہ رکھیے گا، میں بسم اللہ کروں، انشاءاللہ تبدیلی لے کے جاؤ گے، انشاءاللہ سویا ہوا ہور جگا کے جاؤ گے، انشاءاللہ خوشبو سلمان پیدا کر کے جاؤ گے۔ یہ جو آج بندے بات کرتے ہیں نا ولایت کی، ممبر پہ کھڑا ہوں، سادات بیٹھے ہو، بھائی زبور شاہ ممبر پہ علمی ضمانت، تیرے علی کی ولایت اتنی سستی نہیں جو کاغذوں میں بک جائے۔ مجھے مولا کی عزت کی قسم، ولایت قبول ہوتی ہی اس وقت ہے جب قربانی دی جائے، اتنی سستی نہیں۔ اعلان غدیر کے بعد دشمن آل محمد ایک شاعر ہے، اس سے پوچھا کہ علی کی ولایت قبول کیوں نہیں کی؟ کیا کوئی مسئلہ تھا؟ کہنے والا محمد تھا، جو کہہ دے وہ حق ہے۔ کہنے لگے مسئلہ یہ نہیں تھا، معاملہ اور ہے۔ ولایت علی کا مطلب ہے علی کے ہاتھ میں چھری دے کر گردن آگے رکھنا۔ جتنی اس وقت ممبر سے لڑائی ہو رہی ہے، توبہ توبہ استغفار، اور جس نے ولایت پڑھی وہ یہ، اور جس نے نہیں پڑھی وہ یہ۔
میں کہتا ہوں ولایت کے بغیر چارہ نہیں، واجب نہیں، اوجب ہے۔ کم از کم ولایت قبول کرنے والے میں سلمان کی خوشبو تو آنی چاہیے۔ شاہ جی میں ایک بات کرنے لگا ہوں، میں سادات میں کھڑا ہوں، اپنے خون میں نقوی البخاری، دادا جلال الدین بادشاہ کی مزار پاک بھی قریب ہے۔ دادا ہمارے بھی انشاءاللہ یقیناً یہاں بزرگ سادات کی ارواح موجود ہے، معمولی جگہ نہیں، مجھے آنکھ ہی روحانیت محسوس ہو۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ طبیعتیں گھبرا تو نہیں رہی؟ میں عرفان کے چند ایک موتی تمہیدی گفتگو کی طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جی میں بسم اللہ کروں۔ الحمدللہ اب آپ نے موبائل نہیں دیکھنا سید، توجہ میں طرف رکھنا ہے جی۔ میں بسم اللہ کروں، مولا سلامت رکھے، خیر سے رہیں۔ میں بسم اللہ کروں۔ بزرگ ادھر تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے سادات کی ارواح یہاں موجود ہے، یہ سادات کی خوشبوئیں موجود ہیں۔ ولایت علی جب کوئی قبول کر لے کم از کم یہ معیار پیدا ہو جاتا ہے، اس میں مسم کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اس میں بوزر۔ یہ بندے کہیں نا ولایت علی قبول کر لی، ان سے ایک سوال کر رہا کہ جب تم بیمار ہوتے ہو کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، طبیب کے پاس جاتے ہیں، حکیم کے پاس جاتے ہیں۔ ان کی خدمت میں کہنا ہمارا ایک بھائی آیا تھا، وہ لاہور سے آ کے کہہ گیا تو نے کی ہے ولایت علی قبول۔ ولایت علی قبول کرنے کو یقین کا کمال کہتے ہیں۔ کوشش کر ڈاکٹر کی گولی پہ نہ جا، عباس کے علم کے نیچے جلتے ہوئے چراغ سے شفا لے۔ کم از کم یقین کا معیار تو پیدا ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم ولایت علی قبول کرنے والا کیڑا پتھر کے نیچے بیٹھ کے یقین کے ساتھ آنے والے رزق کا انتظار کرتا ہے۔ یقین ہمارا زیرو ہے، بات کرتے ہیں ولایت کی۔ حق یہ بنتا تھا اگر وہ اللہ کی خاطر کائنات کے چپے چپے جا سکتے، ہم مولا کی خاطر نہیں جا سکتے؟ اتنے کمزور ہیں ہم۔ مہربانی بیٹا مجھے پیسے نہیں چاہیے، میرا بچہ توجہ رکھنا۔ میں بسم اللہ کروں، آپ کی توجہ، آپ کی دعائیں میرے لیے نیاز، اور میں یہ بھی عرض کر دوں امام کی نیاز کو کاغذ نہیں کہتے، امام کی نیاز کو یہ لنگر کہتے ہیں۔ یہ مولا کی قسم، یہ سید نے ابھی جو بنائی ہے وہ نیاز ہے، وہ ہمیں کھلائے گا، آپ کھاؤ گے، ہم سب کھائیں گے، ہر جگہ پکتی ہے، وہ ہے نیاز۔ ان کی مجبوری ہے، اور افاق کہتے ہیں کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں۔ پیر زمر شاہ کیا کریں، خون کی مجبوری ہے۔ خدا کی قسم اگر سید پاکیزہ ہو کر حیا کو اپنا زینہ بنا کر عبادات کے ساتھ سفر کرے، کبھی بھی اپنے گھر کا کوئی کام کر کے علی پہ احسان نہ چڑھائے، حسن پہ احسان نہ چڑھائے، حسین پہ احسان نہ چڑھائے، مولا کی عزت کی قسم وہ منہ سے بولے اسی وقت ہو جائے گا۔ بھائی مہربانی جی، بہت شکریہ، مہربانی لودرا، بہت شکریہ، مہربانی۔ توجہ رکھیے گا، بات طویل نہ ہو جائے۔ میں تمہیدی دو چار جملے عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں۔ ولایت نام ہے سب سے پہلے یقین کا، یقین کا۔ اگر بے یقینی ہے ولایت قائم نہیں ہوتی۔ ولایت آپ کہیں گے جی یقین کا نام ہے، ہم سب الحمدللہ یقین والے ہیں۔ اپنا یقین چیک کرنا ہو، ایک ٹیسٹر دے رہا ہوں تجھے، ٹیسٹر، یقین چیک کرنا ہے۔ سید ٹیسٹر ہے ان کے لیے، بھائی ٹیسٹر ہے ان کے لیے۔ کیا؟ جب کوئی نہ ہو، تو ہو بازار میں، سامنے آ جائے عورت، ٹیسٹر دے رہا ہوں، اگر تیری نگاہ عورت پہ نہ جائے کیونکہ تیرا یقین کامل ہو، میرا مہدی مجھے دیکھ رہا ہے۔
پھر یقین کرنا تیری ولایت قبول بھی ہو گئی، کامل بھی ہو گئی۔ یقین کسے کہتے ہیں؟ یہی تو یقین ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا یقین ہے، میں بندوں کا حیا کروں گا، دوستوں کا حیا کروں گا، بازار جا کے میں امام کا حیا کروں، یہ ہے ولایت قائم کرنا۔ نہ بلائے لودھرا مجھے اگر بات سمجھ نہ آئے، سمجھ آگے 1000 دفعہ ہوں گا۔ یقین پیدا کر۔ تیرا مجلس اعزا میں آنے کا کمال تب ہے جب تیرے اندر یقین پیدا ہوگا۔ ہم تجھے یہاں صرف یہی بتانے آئے ہیں، دیکھ سن، صفین میں یہ ہوا تھا، خیبر میں یہ ہوا تھا، خندق میں یہ ہوا تھا، کربلا میں یہ ہو چکا۔ ہم تجھے بتانے آئے ہیں اب مہدی آئے گا۔ نہیں 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 بھائی شاباش حیدری بھائی دمر شاہ جی، میں ان کو آسان کر کے عرض کرتا ہوں، جوان بھی سمجھ ہے۔ ہمیں 3 ٹینس پڑھائے جاتے ہیں، ایک پاسٹ جسے ماضی کہتے ہیں، گزرا ہوا، ایک حال جس میں ہم چل رہے ہیں، ایک مستقبل فیوچر ہوگا۔ بھائی بچے کو اسکول کیوں پڑھا رہے ہو؟ بڑا آدمی بنے گا۔ بھائی کیا بات ہے؟ بھائی کیا بات ہے؟ بھائی نوکری کیوں کر رہے ہو؟ اچھا منافع لوں گا، اچھی تنخواہ لوں گا، کاروبار اچھا منافع لوں گا۔ یہ گھر کیوں بنا رہے ہو؟ اچھی چھت کے نیچے رہوں گا۔ شادی کیوں کر رہے ہو؟ نسل بڑھاؤں گا۔ پھر میرا سوال ہے، مجلس میں کیوں آتا ہے؟ اس کا مختصر سا جواب یہ ہے، میں مہدی کے لشکر کا سپاہی بنوں گا۔ تیرا آنا ادھورا ہے، مولا کی قسم تیرا آنا ادھورا ہے جب تک تو اپنے یہاں آنے کا مقصد نہ سمجھے۔ تجھے جی شاباش، انشاءاللہ ہوں گے، انشاءاللہ سارے روئے زمین پر رہنے والے موالیاں نے عدر کر رہا ہے، سب کو ساتھ لے کے چل رہا ہے۔ وہ بندے کہتے ہیں جی وہ فلاں ہیں جو علی کو نہیں مانتے، وہ اتنا نہیں مانتے جتنا میں مانتا ہوں، وہ فلاں ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں۔ ممبر پہ کھڑا ہو کے سید ہو کے اعلان کر رہا ہوں، سن، کبھی کسی پہ زبردستی نہ کر علی کو منوانے کی۔ تم معجزے بھی دکھائے وہ نہیں مانے گا۔ کیوں؟ اس کا قصور نہیں، اور اگر تو علی کو ایسا مانتا ہے تیرا کمال نہیں، یہ احسان علی کا ہے، ظرف دے کے کتنا اتر جائے۔ نہ تفریق پیدا کرو، تمہیں دیکھا جا رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، وہ فلانا وہ فلانا وہ فلانا نہیں۔ یہ ممبر اس گھر کے فضائل کے لیے ہے، یہ فی الحال کسی کو کچھ نہ کہنے کے لیے ہے۔ موقع دو نا، فیصلہ جو ذوالفقار نے کرنا ہے۔ یا تو امام نے کسی کی ڈیوٹی لگائی ہو جہاں، تو ممبر پہ جا کے فیصلہ کر، محتسب بن۔ ہے کوئی ایسا بندہ جس کی امام کوئی ڈیوٹی بھی لگائیں وہ بھی صبر سے محبت سے بات کرتا ہے۔ تقسیم ہو گئی ہے اس وقت قوم شیعہ، وہ اس کی مجلس، وہ اس کی مجلس، وہ اس کی مجلس، وہ اس کی مجلس۔ وہ بابا مولا کی مجلس ہے۔ یہی وجہ ہے آج تیرے امام کا ظہور نہیں ہو رہا، یہی وجہ ہے تو اور میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ کسی کا رخ مشرق، کسی کا رخ مغرب، کسی کا رخ شمال، کسی کا رخ جنوب۔ ہم بڑھ چکے ہیں، یقین ہمارا زیرو ہے۔ ہم اتنا بڑا کام کرتے ہیں مولا کی قسم، لیکن ہم اپنی ساری محنت ایسے ضائع کرتے ہیں جیسے مٹھی میں ریت لو، مٹھی کھولو، ریت ختم۔ کرو سوال، کیا کام؟ خوش نصیب ہیں ہم جنہیں عباس کے علم کی زیارت نصیب ہے۔ عام آنکھیں نہیں جنہیں علم عباس کی زیارت نصیب ہو، عام آنکھیں نہیں جنہیں کربلا کی مٹی کی زیارت نصیب ہو، عام آنکھیں نہیں جنہیں زلزلہ کی زیارت نصیب ہو۔ لیکن افسوس نہیں، ارمان ہے، دکھ ہے، علم عباس بھی دیکھیں وہی آنکھیں پھر حرام بھی دیکھیں، بندے پھر باتیں بھی کریں ہم نے ولایت قائم کر لی۔ نہ 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 نہ، میں کہتا ہوں روحانیت کے، یہ بزرگوں کا جملہ ہے بھائی جمع شاہ جی، بزرگ سادات، نقوی البخاری خاندان، بڑا احسان ہے زمین پہ اس سادات کا، یہ سادات کا فرمان ہے۔ اگر روح زمین پر رہنے والا ایک عام مومن بھی 40 دن
تجربہ کر کے دیکھے، غازی کے علم کو دیکھے، کوئی حرام نہ دیکھے، صبح صبح اٹھ کے امام کو سلام کرے، اس کے بعد چلا جائے جہاں بستی میں کوئی بیمار ہو، صرف وہاں جا کے کہے قائم اپنی برکت سے اسے ٹھیک کر، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بسم اللہ، یقین پیدا کرو یار، آؤ اور میں بسم اللہ، آؤ یقین کا کمال لے کے آؤ، حیا لے کے آؤ۔ بہت ہو گئی، 1400 سال ہو گئے ہمیں اپنے آپ کو کہلواتے ہم علی کے نوکر، ہم پنجتن کے غلام، ہم علی کے نوکر۔ اب وقت آ گیا، تیرا سردار آنے والا ہے، بس کریں ہم اس جملے کو، ہم علی کے نوکر۔ معیار یہ ہو کہ دنیا دیکھ کے کہے یہ علی کے نوکر، پھر ان کا علی کیسا ہوگا؟ تیرا امام تیرے انتظار میں بیٹھا ہے، صرف تیرے کردار کو کمال دیکھنا چاہتا ہے۔ سردار آنے والا ہے، بادشاہ تشریف لانے والے ہیں۔ کردار کے کمزور ہوئے تو فائدہ نہیں۔ کیا ہوگا اگر کردار کے کمزور ہوئے؟ نفس جکڑ لے گا، پھر خدا نہ کرے ایک جملہ دے جاؤں، شاہ جی سوچے ضرور یہاں لودرا والے، اگر نفس نے جکڑ لیا تو عبد الرحمن ابن ملجم والی کیفیت نہ پیدا ہو جائے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یہی کہیں گے سید ممبر پہ کہے گیا، مجھے مولا کی عزت کی قسم میں اس کی تاریخ پڑھ کے حیران رہ گیا، علی کے ساتھ ساتھ علی کے پیچھے نمازیں پڑھی، مگر جب نفس غالب آیا اسی علی کو شہید کر دیا۔ تبدیلی لانی ہے، تبدیلی لانی ہے۔ نفس کے ہاتھوں یرغمال نہیں ہونا، یہ نفس یرغمال کر دیتا ہے۔ یہ نفس کہتے ہیں چھوڑ یار کوئی بات نہیں، مولا بڑے کریم ہے، معافی دے دیں گے۔ نہیں 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 نہیں، میں سید تیری مہربانی، تو تے گواہی نہ دے اس گل دی، تو میرا سید، میرا سردار، آپ یہاں بیٹھ کے کہو کیوں ہم ایسے کام ہی کیوں کریں جس سے ہمیں معافی کا مسئلہ ہو؟ ہمیں تو ہر کام میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تیرا احسان، تو نے علی جیسا امام دیا۔ شاہ جی میں ایک اور بات، پھر آپ کہہ رہے ہیں، میں پھر ایک اور بات عرض کرنے لگا، مجھے مولا کی عزت کی قسم، گناہگاروں کو حسین نے معافی دے کر آنے والی نسلوں کو پیغام دیا، آؤ ہر کی طرح علیہ السلام بنا دوں گا۔ آنا ہر کی طرح، پھر گناہ نہ کرنا، جو ہو گئی وہ معافی، پھر خطا نہ ہو، میں علیہ السلام بنا دوں گا۔ انشاءاللہ تبدیلی آنی ہے۔ عہد کرو آج امام کے اس خوبصورت ذکر میں، جتنے بیٹھو یہاں سے لے کر آخری بندے تک، آج کے بعد یہ آنکھیں امام کی امانت، یہ زبان امام کی امانت، یہ ہاتھ امام کی امانت، یہ شکم امام کی امانت، یہ کان امام کی امانت۔ کرو نا عہد، کس کا انتظار ہے؟ صرف سردار کو تمہارا انتظار ہے، صرف تمہارا۔ بادشاہ آنے والے ہیں، وقت بہت قریب ہے۔ اچھا تیرا میرا دل نہیں کرتا بادشاہیں تخت پہ بیٹھے، بادشاہیں علی بھی آئے، بادشاہیں محمد بھی آئے، بادشاہیں حسنین بھی آئے، بادشاہیں سید سجاد بھی آئے، دل کرتا ہے نا بادشاہیں علی اکبر شیرے بھی پہنے، بادشاہیں قاسم دولہ بھی بن۔ تیرا میرا دل نہیں کرتا کہ بادشاہ آئیں شہزادوں کے ولیموں میں ہم سب مومن شامل ہوں؟ دل کرتا ہے نا؟ اسی سارے بادشاہ کے آنے کے سلسلوں کو رجت کہتے ہیں۔ پیر زمل شاہ اتنا اہم ٹاپک بھائی جس پر ڈسکس ہی نہیں ہوا، گفتگو ہی نہیں ہوئی۔ میں نے لندن بیٹھ کے اپنے ٹی وی چینل، اہل بیت ٹی وی چینل پہ اسی پہ بہت گفتگو کی، رجعہ، پلٹنا، واپس آنا، اٹھنا، یہ تیرے محمد کی زبان سے سب سے پہلے نکلا تھا، رجعت۔ سلمان سامنے بیٹھا ہے، سلمان کو کہتے ہیں سلمان ایک دور آئے گا میں محمد بھی آؤں گا، علی بھی آئیں گے، حسنین بھی آئیں گے، میرا کل گھر آئے گا۔ سلمان اس وقت بکری اور شیر کٹھے پانی پئیں گے۔ سلمان محمد و آل محمد کی شاہی کا دور ہوگا۔ سلمان روح زمین پر غریب کوئی نہیں ملے گا۔ سلمان اس وقت صاحب ایمان ہی صاحب ایمان ہوں گے۔ سلمان اگر کسی کے پاس لنگر زیادہ ہوگا جھولی میں ڈال کے پھرے گا،
کوئی سارا دن ڈھونڈ ڈھونڈ کے شام کو آئے گا، غریب نہیں ملے گا۔ سلیمان اس دور میں عورت پاؤں سے لے کر سر تک سونے سے لدی ہوئی مکہ کی طرف جائے گی، کسی مرد کو جرأت نہیں ہوگی عورت کو آنکھ اٹھا کے دیکھ۔ سرکار اتنے خوبصورت دور کی آپ نشاندہی فرما رہے ہیں۔ سرکار ہر دور کا کوئی نہ کوئی صاحب ہوتا ہے۔ آہا سرکار اس دور کا صاحب کون ہوگا؟ سرکار بیٹھا ہوا محمد صاحب کتاب لکھتے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دور کے صاحب رجت کا نام ہے مہدی۔ ایک نہیں کم از کم 3 سے 4 ائمہ کی میں پڑھ بیٹھا ہوں، شاید اس سے بھی زیادہ ہو۔ تیرے قائم کا نام آتا تھا، بیٹھا ہوا امام کھڑا ہو جاتا تھا۔ شاباش شاباش۔ تراب سے جو مسلسل اناج اگتا ہے، بشر بشر ہر صبح شام اسے کھاتا ہے، جو منتظر شوکت ظہور امام زمانہ کا قسم خدا کی وہ رزق حرام کھاتا ہے۔ نعرہ حیدری، امام زمانہ ذات بلند بلند میں بسم اللہ بھائی شاباش زندہ باد سید۔ ہم صبح کی نماز پڑھتے ہیں، ظہرین پڑھتے ہیں، مغربین پڑھتے ہیں، نماز کے بعد ہم سب سلام پڑھتے ہیں۔ سلام کے بغیر ہماری نماز ادھوری ہے۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ سے آغاز کرتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ کے کربلا، قازمین، نجف گھوم کے واپس کعبے کی طرف آتے ہیں۔ نبی اللہ کہتے نہیں جھکتے، رسول اللہ کہتے نہیں جھکتے، نجف کی طرف جاتے نہیں جھکتے، کربلا کی طرف جاتے نہیں جھکتے۔ جو ہی واپس کعبے آتے ہیں سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا شریک القرآن، جھک بھی جاتے ہیں، آنکھیں بھی بند ہو جاتی۔ آنکھیں بھی بند، جھک بھی جاتے ہیں۔ صرف تو میں نہیں، روئے زمین کے بڑے بڑے علماء اور عفا جس کے نام پہ جھک جائیں اسے مہدی کہتے ہیں۔ بات صاحب کی چلی، میں ایک جملہ اور دے کے میں بات کو جلدی جلدی سمیٹ۔ طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ اگر آپ کہوگے تو میں ممبر چھوڑ دوں گا۔ سلام میں آخری سلام، السلام علیکہ یا شریک القرآن۔ سمندر چھپا ہے اس اسم امام زمانہ میں، میں نہیں ادھر جانا چاہتا۔ السلام علیکہ یا مظہر الایمان، یہ بھی چھوڑ رہا ہوں۔ آخری سلام کرتے ہم، السلام علیکہ یا صاحب الزمان۔ الامان 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 من فتنة الزمان، من جور الزمان، من شر شیطان۔ نقیب ممبر میرے واجب الاحترام توجہ رکھنا، قصور آپ کا نہیں، واقعی ٹائم میں ایسا ہے، لیکن پیغام میں انشاءاللہ جلدی کوشش کرتا ہوں، میں ان کی بھی باری آ جاتی ہے۔ آخری سلام میں ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، زمانے کا صاحب ہمارا آپ پہ سلام۔ ہم نے رسول کو سلام کیا، ریکویسٹ نہیں کی، علی کو سلام کیا، ریکویسٹ نہیں کی، حسین کو سلام کیا، ریکویسٹ نہیں کی، جو ہی زمانے کے امام کو سلام کیا فوراً ریکویسٹ کی، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ ریکویسٹ ہے ہماری، الامان الامان الامان۔ اپنی مرضی کے عالم دین سے ترجمہ کرانا، پناہ دے، بچا لے، پناہ دے، بچا لے۔ کن چیزوں سے؟ زمانے کے فتنے سے، زمانے کے جور سے، شیطان کے شر سے مولا بچا لے۔ صبح ریکویسٹ کرتے ہیں، ظہرین ریکویسٹ کرتے ہیں، مغربین ریکویسٹ کرتے ہیں۔ منبر پہ کھڑا ہو کے اعلان کر رہا ہوں، اگر ہماری ریکویسٹ دل کی گہرائی سے ہو، مجھے مولا کی عزت کی قسم گناہ ہمارے قریب نہیں آ سکتا۔ ہم ریکویسٹ طوطے کی طرح کر رہے ہوتے، طوطے کی طرح، مولا بچا۔ مقام تو سمجھو، صاحب الزمان کہتے کسے ہیں؟ میرے سید، صاحب الزمان کسے کہتے ہیں؟ ہم مولا کو ابھی یہاں آپ نے نماز پڑھی، آپ نے یہاں کہا الامان الامان من شر شیطان، مولا شیطان کے شر سے بچا۔ بہاولپور والوں نے بہاولپور میں کہا،
ملتان والوں نے اسی وقت ملتان میں کہا، لاہور والوں نے ادھر نماز پڑھی لاہور میں کہا، اسلام آباد والوں نے اسلام آباد میں نماز پڑھی ادھر کہا، کراچی والوں نے کراچی میں نماز پڑھی ادھر کہا، امریکہ والوں نے 12 گھنٹے کا فرق ہے وہاں نماز پڑھی وہاں کہا، بچا شیطان کے شر سے، یو کے والوں نے یو کے میں کہا، یورپ والوں نے یورپ میں کہا۔ ارے بھائی صاحب الزمان اسے کہتے ہیں جو پوری روئے زمین پہ ہر ایک کی پکار وہیں سنے۔ یہ دلیل ہے، مہربانی احترام، یہ دلیل ہے تیرے صاحب الزمان کی، صرف نماز میں نہیں وہ ہر جگہ موجود ہے۔ بس ولایت اسی نے قائم کی جو امام کا حیا کر گیا، جس نے امام کا حیا نہیں کیا، سوری ٹو سے، ولایت کی تو صحیح قائم نہ ہو سکی۔ اگر ولایت قائم ہو جائے مزاج اور ہو جاتا ہے بندے۔ اگر ولایت، اب میں ولایت قائم کرنے کا انداز بھی دکھاتا جاؤں، جناب سلمان نے جو کر کے دکھایا، بڑی بڑی دنیا سلمان کے سامنے پھرتی تھی جو علی کو مانتی ہی نہیں تھی، علی کے بارے میں کیا کیا کچھ کہتی تھی۔ کسی نے ایک دن کندھا ہلا کے کہا سلمان انہوں نے تو ولایت قبول نہیں کی۔ پہلا جواب بڑا خوبصورت دیتے ہیں، کہتے ہیں قصور ان کا نہیں، علی ان کی زبانوں پہ جاری نہیں ہونا چاہتا۔ اوئے ہوئے 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 بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات۔ دوسری بات کہتے ہیں کوئی بات تو نہیں، نہ کریں، ایک دن تو ہمارا عادل آئے گا نا۔ شاباش شاباش۔ میں تمہیں ڈھکے چھپے الفاظ میں بہت بڑا پیغام دے کے جا رہا ہوں، کوشش کرو ایک دوسرے کے دستے گریبان نہ ہو، چھوڑ دو جس کا جو عقیدہ۔ اور میں یہ بھی عرض کرتا ہوں جو سید آپ کی موجودگی میں، عقیدہ نہیں جو زبان پہ آئے، عقیدہ وہ ہوتا ہے جو کردار سے نظر آئے۔ یہ مہربانی ہے، یہ کیسا عقیدہ ہے جو زبانوں پہ آئے، کردار سے نظر آئے، کردار سے پتہ چلے یہ علی والا ہے۔ اس چیز کی بڑی ضرورت ہے۔ صاحب الزمان تیرا سردار ہر جگہ موجود ہے، رحم کرنا چاہتا ہے تجھ اور مجھ پر، شفقت کرنا چاہتا ہے، کبھی مصلی پہ کھڑا کرواتا ہے، اپنی ذات پہ سلام پڑھواتا ہے، اپنے آپ کے ذریعے تجھے بچانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی مجلس میں تجھے بلاتا ہے، مجلس میں بلا کے اپنے دادا کے فضائل پہ تجھ سے نعرے لگواتا ہے، پھر دادا کے فضائل کی حقیقت پہ غور کرنے کا تجھے موقع دیتا ہے، پھر تیری جو بھری ہوئی خطائیں ہیں وہ اپنے گھر کے مسائل میں آنکھوں سے آنسو نکلوا کر معاف کرنے کا بندوبست کرتا ہے، پھر تجھے ہلکے میں کھڑا کرتا ہے، تیرا ہاتھ اٹھواتا ہے، تو کبھی غور نہیں کرتا، صرف ماتم یزیدیت کے منہ پہ تماچا نہیں، صرف ماتم محبت حسین کا اظہار نہیں، ماتم کی حقیقت عرفا فرماتی ہیں یہ ہے، کوئی دوست تمہارا کسی تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، تم اس وقت جا کے کہتے ہو گھبرانا، اکیلا نہ سمجھ، میں ہوں، یہ دراصل ماتم ہے مہدی، اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھ، لشکر تیار کر، میں ہوں۔ کبھی ماتم کے ذریعے، مہربانی میں توجہ کیجیے گا، بس میں تو دیکھے گا، میں بسم اللہ، ماتم کے ذریعے تجھے اپنی طرف متوجہ کراتا ہے، کبھی تجھے اپنے گھر کی سواری دکھاتا ہے، صحیح توجہ کرنا ہے، کبھی تجھے زلزلہ دکھاتا ہے، تو جا کے زلزلہ پہ منتیں ماننا شروع کر دیتا ہے، مولا کی عزت کی قسم زلزلہ منتیں منوانے نہیں آتی، یہی ہوگا قوم شیعہ میرا ممبر پہ آنا بند کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، زلزلہ منتیں منوانے نہیں آتی، خالی سواری آتی ہے، یہ دیکھنے کون کون خون حسین کا بدلہ لینے والے کے لیے تیار ہے۔ ہم نے رکھ دیا منتیں منوانے کے لیے، علم عباس ہم نے منتیں چڑھائیں، پنجہ غور کر یہ تقاضا کیا کرتا ہے، یہ ہاتھ کا پنجہ بلند ہے سرکار وفا کا، کسی کا ہاتھ بلند ہو کیا مطلب ہوتا ہے، آج تک یہی تعریف کر سکے فتح کی نشانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کہیں مظلوم اگر ہاتھ بلند کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مظلوم چارہ ہوتا ہے، کوئی ہے جو ہماری نصرت کرے۔ شاباش، ہر چیز کے پیچھے حقیقتیں چھپی ہیں، غور کر، یہ نہ ہو وقت تیرے ہاتھ سے نکل جائے اور آخر میں جن کے اوپر تو یقین کرتا ہے نا، میرا باپ، میرا بیٹا، میرا دوست، میرے یار، میرے رشتہ دار، یہ سارے تجھے میت کہہ کے دفنا کے چلے جائے، کہیں وقت تیرے ہاتھوں سے نہ نکل جائے۔
یہی ہوتا ہے نا، قریبی سے قریبی رشتہ بھی ہو، حاضر میت کہہ کے رشتہ تعلق توڑ دیتا ہے ہر بندہ، مگر نہیں توڑتا رشتہ تعلق تو تیرا امام۔ سارے رشتہ توڑ کے چلے جاتے ہیں، دفناؤ میت کو، مٹی ڈالو میت پہ، بس ہو گیا کام مکمل میت کا۔ میت تیرا امام رشتہ نہیں توڑتا، تیرا سردار رشتہ نہیں توڑتا۔ آؤ میں آپ کی خدمت میں یہی گزارش کرنے آیا ہوں، آؤ اپنے امام سے رشتہ مضبوط کرو۔ صرف مضبوط ایسے ہوگا جب تم پاکیزہ بنو گے، جب تک تمہاری آنکھوں میں حیا نہیں آئے گا امام سے رشتہ مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اور اگر امام سے رشتہ مضبوط نہ ہوا پھر مرنے پر بندوں کا محتاج ہوگا، جنازے کا اعلان کرنا۔ رشتہ مضبوط ہو گیا پھر بندوں کی ضرورت نہیں، مولا خود آ جائیں گے۔ ایک دعا لے کے آئے آپ کے لیے، لاہور والوں نے بھیجی، حدیث کتاب پڑھتے ہو، دعائے کمیل پڑھتے ہو، پڑھتے رہو، خیر و برکت کی دعائیں ہیں، مگر پوری مفاتیح الجنان میں واحد دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں۔ تیرے چھٹے امام کا فرمان ہے، جو روزانہ دعائے عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی، میں سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں وہ مر بھی گئے تو میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا۔ ایمان سے بتاؤ کس کس نے اب تک پڑھی ہے؟ سوائے چند بندوں کے نہیں، سوائے چند بندوں کے نہیں۔ لاہور والوں نے تمہارے لیے تحفہ پتہ نہیں بتایا ہی نہیں اس قوم کو دعا عہد کا اہمیت اور مقام کیا ہے۔ وہ آئیے جتنے بندوں کو چاہیے، شاہ جی کو دے کے جائیں گے، مجمع نہ توڑیے گا تاکہ پیچھے پڑھنے والے اپنے اپنے حصے کی ڈیوٹی کریں۔ دعا عہد اس کی کوئی قیمت نہیں، اس کی کوئی فیس نہیں۔ کوئی یہ کہے جی اس کے پیسے نہیں، لاہور والوں نے تمہارے لیے بھیجے۔ ہاں ایک قیمت ہے، پڑھنا ضرور، رکھ نہ دینا، اتنی قیمت ہے۔ اس کا ترجمہ اردو میں لکھا ہے، ہر بندہ عربی دان نہیں، جب تک ترجمہ پتہ نہ چلے حقیقت کا پتہ نہیں چلتا۔ ترجمہ اردو میں پڑھ کے دیکھنا، تیرا امام تجھ سے کہلوانا کیا چاہتا ہے، امام تجھ سے کہلوا کے کیا تجھے بنانا چاہتا ہے۔ یہ بھی نہ ڈرنا کہ ہمیں دعا عہد لے لی تو ہمیں اس کو آگے چھپوانی پڑے گی، یہ معجزہ ہے۔ نہیں، یہ معجزہ نہیں، جو پڑھے گا اس سے معجزہ ہوگا۔ خوش نصیب ہوگا تو، تیری قبر پہ تیرا سردار آئے گا، ہر قبر پہ امام نہیں جائے گا۔ پوری علمی ضمانت، رجت کی کتابوں کی ضمانت۔ میں نے رجت بیان کرنا تھا، میں چھوڑ گیا ماحول کو دیکھتے ہوئے۔ قبر پہ تیرا امام آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا تم باذن اللہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، کھڑی ہو جا۔ سویا ہوا کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہو جائے گا، ادھر ادھر نگاہ کر کے کہے گا میرے اپنے کہاں گئے، میرے اپنے کہاں گئے۔ امام فرمائیں گے تیرے اپنے ہوتے تو ہوتے، تیرا اصل اپنا میں ہوں اس لیے میں ہوں۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے۔ کوئی تیرا اپنا ہوتا تو ہوتا، اصل تیرا اپنا میں ہوں جو میں ہوں۔ سرکار فرمائیں گے اٹھ، اللہ نے تیرے لیے تلوار بھیجی ہے۔ سرکار ایک تلوار عطا کریں گے ہر ناصر کو۔ سرکار فرمائیں گے غور سے دیکھ، تیرا نام بما ولدیت لکھا ہے، تیرے حلالی ہونے کا ثبوت ہے۔ سرکار میرے اوپر اتنا احسان، آواز دے کے کہیں گے تو اٹھتا میرے لیے تھا، تو بیٹھتا میرے لیے تھا، تو جاگتا میرے لیے تھا، تو سوتا میرے انتظار میں تھا، تو مجلس میں میرے انتظار میں آتا تھا، تو ماتم میں میرا انتظار کرتا تھا، تو لنگر کھانے سے پہلے میرے ظہور کی دعا کرتا تھا، تو بازار چلتا تھا میرا حیا کرتا تھا، تو کوئی تجھے بٹے مارتا تھا تو اس کے حق میں دعا کرتا تھا۔ صبر تیرا بڑا کمال تھا، شکر تیرا بڑا کمال تھا۔ تیرے اندر وہ خصلتیں تھیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو نہیں پتا میں سچی ماں کا سچا بیٹا ہوں، ہم تو رکھتے کسی کا نہیں ہے۔ اٹھ، میں آ گیا۔ سردار آ کے قبر سے اٹھائیں گے۔ دعا ہے انشاءاللہ تمام روئے زمین کے موالیان حیدر کرار اندر کی دل کی آنکھیں کھلوا لیں۔ اصل آنکھیں اندر ہیں، یہ وہ ظاہر آنکھیں جن سے ہم ظاہر دیکھتے ہیں۔ تیرے معصوم فرماتے ہیں دو آنکھیں اندر ہیں جن سے وہ حق دیکھتا ہے جو کھلوا لیتا ہے۔ پوچھا گیا کیسے کھلتی ہیں؟ فرمایا جب اللہ چاہتا ہے۔ معصوم سے عرض کرتا ہے بندہ مولا اللہ کب چاہتا ہے؟ فرمایا جب بندہ چاہتا ہے۔ آنکھیں تم نے خود کھلوانی ہے، تمہاری کھولنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ یہی مجالس تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے برپا ہے۔
مانگ لو معافی اکیلے بیٹھ کے عباس کے علم کے سہارے، ہو جاؤ ایسے جیسے مولا تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب سردار آئیں گے، کہیں گے اٹھ، بس اٹھ، کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہو جائے گا۔ سرکار فرمائیں گے وہ سامنے لشکر تیار ہے خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے، وہ سامنے لشکر تیار ہے خون علی کا بدلہ لینے کے لیے، چل اس لشکر میں شامل ہو جا۔ بندہ کفن جھاڑتا ہوا جائے گا، مولا تیرے صاحب و زمان کے سامنے قاتل لائے جائیں گے۔ میں مولا علی کے قاتل کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہوں گا ایک دو، بس اسی پہ اجازت ہے۔ سرکار ابن ملجم کو دیکھ کے فرمائیں گے بتا میری جد کا قصور کیا تھا؟ سرکار رو کے کہیں گے میری جد میں سے کسی کو زہر سے کسی کو تلوار سے شہید کیا گیا، یہ میرا وہ مظلوم بابا ہے جس کو ایک وقت میں تلوار سے بھی اور زہر سے بھی شہید کیا گیا۔ ہائے ہائے ہائے، یہی لکھا ایک بندے نے سلام زمر شاہ جی، وہ کہتے ہیں ہر معصوم میں کسی کو زہر کسی کو تلوار، کسی کو زہر کسی کو تلوار، علی وہ واحد مظلوم ہے جس کو ایک وقت میں زہر بھی اور تلوار بھی۔ شہزادی ملکہ شام شریکت الحسین، غازی عباس کی آقا زادی، پیر زمرد ماشاءاللہ سادات کا یہاں ایک مقام ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کسی یہاں کے قریبی بندے کو جرت ہے آپ کی ماں بہن بیٹی کا کوئی نام لے؟ نہیں ہے نا؟ کیوں؟ سردار جو ہے، سادات سردار جو ہیں، ماں باپ جو ہیں، ماں باپ کا نام تو ادب سے لینا چاہیے۔ اگر ہمارے مائیں اتنی لائق احترام ہے، کوئی امتی نام نہیں لے سکتا، تو محمد کی بیٹیوں کا کیا مقام ہے؟ بے شاباش، میں نے مثال کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیغام دینا تھا، جس تک پہنچ جائے بسم اللہ۔ محمد کی بیٹیوں کا کیا مقام ہے؟ بڑے سے بڑا مفسر، بڑے سے بڑا مورخ مجھے ثابت کرتے 32 یا 34 سالہ عباس علمدار نے کبھی آقا زادی کے علاوہ کوئی لفظ پکارا؟ ہمیشہ آقا زادی غلام حاضر، آقا زادی غلام حاضر۔ جس تک پیغام نہیں پہنچا میں ایک اور بھی مثال دیتا جاؤں، بلکہ حقیقت بتاتا جو واقعہ کربلا کے بعد سید سجاد سے پوچھا گیا تھا، مولا پورے واقعہ کربلا میں سب سے زیادہ دکھ کہاں ہوا تھا؟ ترا امام خون رو کے کہتے ہیں اس وقت جب دربار ملون میں لئین نے پتھیوں کے نام لیے تھے۔ ہائے ہائے بابا، معاملہ بڑا اہم ہے۔ ہم اس طرح بیبیوں کو پکارتے ہیں جیسے بیبیاں ہماری لگتی بھی کچھ نہیں۔ پیر زمر شاہ، یہاں کسی عام سے عام بندے کے گھر کوئی بچی دنیا سے چلی جائے، ایمان سے بتانا، گواہی دینا، مولوی اعلان کیا کرتا ہے؟ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانے کی بیٹی مر گئی، فلانے کی بہن مر گئی، فلانے کی ماں مر گئی۔ مولوی کو نہیں پتا ہوتا، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو قرآن پڑھاتا ہے، بچیاں بڑی ہوتی ہیں، نہیں پتا ہوتا، پتا ہوتا ہے، پتا ہوتے ہی بے پتا ہوتا ہے۔ کیوں؟ معاملہ غیرت کا ہے۔ اگر ایک عام بندہ اپنی ماں بہن بیٹی کا نام برداشت نہیں کرتا تو علی کی بیٹیوں کا نام بھی تو ادب سے لینا چاہیے نا۔ بھائی شاباش، پیغام تھا جس تک پہنچ جائے۔ شریکت الحسین ملکہ شام، غازی عباس کی آقا زادی روایت فرماتی ہیں واقعہ کربلا کے بعد ایک دن ہم گھر بیٹھے، کچھ عورتیں آئیں ہم سے آ کے سوال کر کے کہتی ہیں اس دن 21 رمضان تھا، ہم اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کے گریہ کر رہے تھے، واہ بابا واہ جدہ، اپنے سر اتر پہ ماتم کر رہے تھے۔ کچھ عورتیں آ کے کہتی ہیں علی کی بیٹی اینی شاہد ہو، گواہ ہو بابا کی شہادت کی، اس شہادت کے واقعے کی، ہمیں ذرا بتاؤ آپ کے بابا نے 19 کی رات کیسے گزاری تھی؟ تھکی ہوئی کربلا کی شہزادی 3 دفعہ اٹھی 3 دفعہ بیٹھی، بار بار اٹھ بیٹھ کے کہتی ہیں تم نے میرے زخم تازہ کر دیے، تمہیں میں کیا بتاؤں 19 کی رات کیا۔ کبھی بابا آتے آ کے حسن کا منہ چومتے تھے، کبھی حسین کا گلا چومتے تھے، کبھی ہمارے سر پہ پیار کرتے، کبھی ہماری گھسنیوں پہ پیار کرتے تھے۔ بس ایک جملہ اور بس۔ پیر زمرد شاہ، یہ بھی مصائب ایک معمولی معاملہ نہیں، تیرے چھٹے امام کا فرمان ہے شیعو ہمارے گھر کے مصائب ضرور بیان کرو، ہماری توہین نہ کرو۔
معمولی معاملہ نہیں. بس ایک جملہ اور عرض کروں گا. 21 کی رات سرکار کوفہ والوں کو حکم دیتے ہیں, کوفہ والوں جتنے بھی میری عیادت کرنے آئے ہو, اب تمہیں اجازت ہے چلے جاؤ, باقی جو وقت رہ گیا یہ میری بیٹیوں کا وقت ہے, تم سب کو اجازت ہے, میں نے اب بیٹیوں کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنا ہے. جب جا رہے تھے پھر آواز دے کے زخمی علی کوفہ والوں سے مخاطب ہوتا ہے, مخاطب کر کے کہتے ہیں کوفہ والوں میری ایک وصیت یاد کرنا, کبھی کوفہ میں کوئی پردیسی مہمان بن کے آ جائے نا, کوشش کرنا ان کا استقبال پتھروں سے نہ کرنا, بڑے دور کے کوئی مہمان آ جائیں پتھروں سے استقبال نہ کرنا. چلے گئے سب. سرکار نے چارپائی پہ لیٹے ہوئے آواز دے کے کہا سب سے پہلے میرے چھوٹے علی کو بلاؤ. سید سجاد کو بلایا گیا. سید سجاد کو سرکار نے اپنے سینے پہ لٹایا. علی سینے پہ لٹا کے سجاد کی آنکھوں کو چوم رہے ہیں, کبھی دائیں آنکھ کبھی بائیں آنکھ, کبھی دائیں آنکھ, علی کبھی بائیں آنکھ چومتا ہے. پوچھتے ہیں بابا جان یہ آنکھوں کو چوم رہے ہیں, فرماتے ہیں سجاد میرا بیٹا میں ان آنکھوں کو چوم رہا ہوں, قربان جاؤں میں ان آنکھوں پہ جن آنکھوں نے میری بیٹیوں کو درباروں میں دیکھنا ہے, جن آنکھوں نے میری بیٹیوں کو بازاروں میں دیکھنا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم بقائمہم.